السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینسیشن اینڈ پرسیپشن، حواس اور ادراک۔ تو حواس ادراک کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں، مگر یہ خود ادراک نہیں ہوتے، کیونکہ ادراکی عمل اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم ذہنی، جسمانی اور خارجی دنیا سے مختلف محیجات وصول کر کے دماغ کے مختلف حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو پھر ہمارا دماغ ان محیجات کو ماضی کے تجربات کی روشنی میں کوئی نام دیتا ہے، اس کی خصوصیات سے آگاہ کرتا ہے، تو ہمارا ادراکی عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حواس صرف سے صرف انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ انفارمیشن برین تک بھیجتے ہیں، تو وہ انفارمیشن کس صورت میں یہ کلیکٹ کرتے ہیں؟ وہ ہے مہیج کی صورت میں، سٹیمولس کی صورت میں۔ کوئی بھی سٹیمولس، کوئی واقعہ جب ہمارے سامنے ہوتا ہے تو وہ ہمارے جو سینسری آرگن ہے وہ انفارمیشن ہمارے دماغ کو، ہمارے برین تک کنورٹ کرتے ہیں، تو ہمارا برین اسے منظم کرتا ہے، اسے مینیج کرتا ہے، پھر اینالائزز کرتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ پرسیپشن کا عمل ہوتا ہے۔ کوئی کپڑا دیکھ کر بتانا کہ یہ میرا سوٹ ہے، آواز سن کر فیصلہ کرنا کہ یہ بانسری کی آواز ہے، چیز چکھنا اور کہنا کہ یہ آم کھٹا ہے، سونگھ کر فیصلہ کرنا کہ یہ گلاب یا چنبیلی کی خوشبو ہے۔ اسی طرح سے پیٹ میں محسوس کرنا اور فیصلہ کرنا کہ یہ درد نہیں بلکہ بھوک کا احساس ہے، تمام کی تمام ادراکی مثالیں ہیں۔ اس لیے ماہرین کے خیال میں ادراک کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو حواس پلس معنی، سب سے پہلے حواس ہے، سینس ہے، جس نے کہ انفارمیشن کو کلیکٹ کیا ہے اور ہمارے برین تک بھیجا ہے، ٹھیک ہے، سینسری آرگن کے ذریعے۔ تو اس نے اس کو میمورائز کیا ہے اور اس کے بعد اس کو پروسیس کیا ہے، اینالائز کیا ہے، اور وہ جب وہ اس کے معنی ہمیں پتہ وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بتاتا ہے معنی اس کے، اور وہ انفارمیشن کیا بن جاتی ہے بعد میں اینالائز کے بعد؟ پرسیپشن کی صورت میں۔ تو اسی طرح سے دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا یا کسی ذہنی اور جسمانی کیفیت کو محسوس کرنا، سب کے سب احساس کی مثالیں ہیں، سینسیشن کی، ٹھیک ہے جی۔ جسمانی کیفیت کے ہمارے اندر کی کنڈیشن جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان احساسات میں جب معنی و مفہوم شامل ہو جاتا ہے تو یہ ادراک بن جاتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں کوئی بھی سٹیمولس ہے، جب ہمارے جو سینسی ہو اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ برین تک بھیجتے ہیں، برین اینالائزز کرتا ہے، تو وہ چیزیں جب اس کا رزلٹ دیتا ہے ہمیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے پرسیپشن۔ تو گویا جب مختلف احساسات ذہن تک پہنچتے ہیں اور ذہن گزشتہ تجربات کی روشنی میں انہیں بامعنی انداز میں منظم کر کے ان کی وضاحت کرتا ہے تو ادراک کا عمل مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چیزوں کے ساتھ ہم نے جو پہلے وقوف حاصل کیا ان کو جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک نیو انفارمیشن ہمارے برین کے اندر جاتی ہے تو وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، تو اس کے بعد جو وہ نتائج اخذ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرسیپشن۔ تو دوستو، اس کا سٹیجز آف پرسیپشن، ادراک کے مدارج۔ تو ہمارا ادراکی عمل، پرسیپشن جو ایکشن ہے، 3 مدارج سے گزر کر مکمل ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے پیور پرسیپشن، خالص ادراک، مکس پرسیپشن، مخلوط ادراک، سمبولک پرسیپشن، علامتی ادراک۔ تو پیور پرسیپشن، خالص ادراک، پیدائش کے وقت بچے کے ذہن میں کوئی تصور موجود نہیں ہوتا، وہ محیجات وصول کرنے کے بعد اپنے ماحول کی مناسبت سے ان کے متعلق تصورات قائم کرتا ہے۔ تو خالص ادراک انتہائی ابتدائی عمر میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس مرحلے پر بچے کا ذہن ہر قسم کے تصورات سے خالی ہوتا ہے اور اس کا ادراک صرف خارجی ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات پر محیط ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بچے کے کوئی تجربہ، کوئی ایکسپیرینس اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب محیجات بچے کے اعضائے حواس کو متاثر کرتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ ہم بچے کو اس محیج کا، اس سٹیمولس کا جو بھی نام ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں، وہ نام میکانیکی انداز میں اس محیج کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔
جس سے وہ آئندہ زندگی میں مدد لیتا ہے کہ ہم جو بھی حوالہ کسی چیز کا دیتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی ماں ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی ماں ہوں۔ اس کے بعد کوئی ایک نیا شخص آتا ہے اس کے سامنے، وہ اسے جب دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا باپ ہے۔ اسی طرح سے اس سے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، واقفیت کرائی جاتی ہے۔ یوں بچہ آہستہ آہستہ مختلف مہیجات کا وقوف حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہیں اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ دودھ ہے، یہ روٹی ہے، یہ سالن ہے، ٹھیک ہے، یہ چمچہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ مختلف کلچر، ممالک، علاقوں اور تہذیبوں میں پرورش پانے والے بچے ایک ہی چیز کو مختلف ناموں سے کیوں پکارتے ہیں؟ مثلاً بچے ایک ہی رشتے کو ماں، اماں، امی، ماما، موم، مدر، ماتا، ممی، امی جان وغیرہ کے ناموں سے کیوں پکارتے ہیں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان ممالک میں، کیونکہ ان کی جو کلچر الگ ہے، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، تو اسی لیے اپنے کلچر کے مطابق مختلف مہیجات کے بارے میں ابتدائی تصورات قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچہ جب ان کو جو کسی بھی کلچر میں ہوگا تو جب اس کو اس کلچر میں جو بھی اس کی ماں کو، اس کے باپ کو پکارا جاتا ہے تو وہ بچہ اس کے مطابق ہی اپنے جو ابتدائی کنسیپٹ ہیں، اپنے تصورات ہیں، امیجینیشن ہے، اس کو کریٹ کرے گا۔ گویا خالص ادراک کے لیے ضروری ہے کہ فرد کے ذہن میں ماضی کا تجربہ موجود نہ ہو اور اسے مختلف مہیجات کے بارے میں جو بھی معلومات دی جائے وہ ان کے مطابق ہی وقوف حاصل کرے۔ تو گویا خالص ادراک محض خارجی مہیجات پر مبنی ہوتا ہے، تو یہ صرف ایکسٹرنل اسٹیمولس پر بیس کرتا ہے۔ تو مخلوط ادراک، مکس پرسیپشن، ادراک کے اس درجے میں بھی مہیج کا موجود ہونا ضروری ہے۔ فرد جب موجودہ مہیج کا اپنے تجربات کی روشنی میں وقوف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ وقوف مکمل طور پر صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، کیونکہ بچہ ایک خربوزہ دیکھ کر ماضی کے تجربات کی روشنی میں اس کی گولائی کا احساس کرتے ہوئے اسے گیند کا نام دیتا ہے۔ تو جب ہم بچے پر واضح کرتے ہیں کہ ہر گول چیز گیند نہیں ہوتی بلکہ گیند کے لیے گولائی کے علاوہ بھی کچھ اور خصوصیات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس طرح سے بچے پر واضح ہو جاتا ہے کہ ہر گول چیز خربوزہ نہیں ہوتی، تو یوں آہستہ آہستہ اس بچے کا مختلف قسم کی گول اشیاء